کافی مشہور ترین مشروب ہے. جب تک یہ کلپ ختم ہوگا نا دنیا میں کروڑوں کپ کافی کے پیے جا چکے ہوں گے. اینڈ کین یو امیجن دا ڈیلی کنزمپشن؟ روزانہ 2 ارب 25 کروڑ کپ کافی دنیا میں پی جاتی ہے. اینڈ کافی از اے کی ٹو ہیپینس. جناب دن ہی تب نکلے گا بلکہ ہم بھی بستر سے تب نکلیں گے جب کافی ہمیں آ کے اٹھائے گی. سو کافی از این ارلی مارننگ پک می اپ فرینڈ، یعنی یہ وہ دوست ہے جو ہمیں آ کے اٹھاتا ہے. اچھا یہ کافی پھل ہے، سبزی ہے یا بین ہے؟ در حقیقت کافی ایک پھل ہے اور اس کی بش ہوتی ہے جھاڑی، جس کو کسان 5 فٹ تک اونچا رکھتے ہیں تاکہ مینج کیا جا سکے، اور اس بش کی عمر 30 سے 40 سال ہوتی ہے. یہ کافی آئی کہاں سے؟ اس کی ایجاد کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. ایتھوپیا، دس واز دا ایپی سینٹر. ایک چرواہا تھا، کلدی نام تھا اس کا. اس نے ایک دن دیکھا کہ بکریاں زیادہ انرجائزڈ ہو گئی ہیں، اچھل کود رہی ہیں، زیادہ بول رہی ہیں اور رات کو سوئی بھی نہیں. جب تحقیق تفتیش کی تو پتہ چلا آج انہوں نے ایک خاص پودے سے کچھ بیریز کھائی ہیں. اس نے بھی وہ بیریز وہ چیزیں کھائیں تو اس کو بھی اپنے مزاج میں تبدیلی محسوس ہوئی. وہ پودا لے کر اپنے اس علاقے کے کسی مذہبی انسان کے پاس گیا اور اس کو سارا ماجرا سنایا. اس نے بھی جب کھائیں تو کہا یہ تو بڑی گندی چیز ہے، پکڑی اور آگ میں پھینک دی. جیسی وہ بیریز آگ میں گئیں، جلیں، بڑی خوبصورت خوشبو اروما پیدا ہوا. انہوں نے اس کو کرش کیا اور یوں کافی مارزے وجود میں آئی. اور دوسری کہانی یمن کی ہے، جہاں ایک بندے نے پرندوں کو دیکھا جو زیادہ چہچہا رہے تھے اور ایکٹیو تھے. اس نے بھی بیریز کھائیں، اس کو بھی اپنے مزاج میں تبدیلی محسوس ہوئی. بہرحال ایتھوپیا اور یمن یہ کافی کی نیٹو کنٹریز ہیں. دنیا کا پہلا کافی ہاؤس 1475 میں کانسٹینٹینوپل یعنی استنبول ترکی میں بنا اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. لوگ بیٹھک کے لیے یہاں آتے، بحثیں ہوتی، مکالمے ہوتے، لوگ اپنے خیالات شیئر کرتے. اور کافی ہاؤس کو اسکول آف وائز یعنی عقل مندوں کا اسکول کہا جاتا تھا. مختلف تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ کافی نے تاریخ کا رخ بدلا. 18ویں صدی میں جو صنعتی انقلاب آ رہا تھا، انڈسٹریل ریولوشن، اور ساتھ نئی سوچیں، کریٹیوٹی تھی، اس میں توجہ فوکس کو مرکوز رکھنے کی ضرورت تھی اور کافی نے اس میں کلیدی کردار یعنی پیوٹل رول پلے کیا. 17ویں اور 18ویں صدی کے جو کافی ہاؤس تھے جناب وہ آج کے کافی ہاؤس سے بہت مختلف تھے. وہ تو ادبی اجتماعات ہوتے تھے، وہاں کریٹو خیالات پیدا ہو رہے ہوتے تھے. دنیا کا سب سے بڑا کافی ہاؤس کہاں ہے؟ سن 2022 میں کوریا میں بنایا گیا تھا. پازیٹیو سپیس 566، 2019 سیٹیں ہیں یہاں پہ. آئیے اور کافی پیجئے. پیرس فرانس میں کافی 1669 میں آئی، جہاں اسے جادوئی مشروب، میجیکل بیوریج کا نام دیا گیا. اور ہاں، پہل کافی کو نرم اناج کہتے تھے، یعنی اس دور میں کافی کو کھایا جاتا تھا اور اب پیا جاتا ہے. یورپ کی ٹھنڈ کافی کی کاشت میں مسائل ڈالتی تھی. اسے گرمی اور بارش کا ایک پیارا سا بیلنس چاہیے ہوتا ہے. رچ سوئل یعنی اچھی مٹی اور ہائی اینڈ ہیومڈ یعنی اس کو زیادہ اور نمی والا درجہ حرارت ریکوائر ہوتا ہے. اور اب بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ کافی کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ جی ہاں، برازیل میں. پوری دنیا میں جتنی کافی چاہیے ہوتی ہے اس کا 1/3 برازیل میں پیدا ہوتا ہے. یہ کافی کے پودے پر لیبر بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور برازیل میں 50 لاکھ افراد 3 ارب کافی کے پودوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب برازیل کے بعد ویتنام اور کولمبیا کا نمبر آتا ہے. نیو یارک اور واشنگٹن کو تو کافی کریزڈ سٹیز کہا جاتا ہے. اور اوورال بات کی جائے تو 87% امریکنز اپنے آپ کو کافی لورز یعنی کافی سے گہرا پیار کرنے والا بتاتے ہیں. تو کافی سب سے زیادہ اگائی تو برازیل میں جاتی ہے، لیکن پی کہاں جاتی ہے؟ فن لینڈ کے اندر. ایک بندہ سال میں 12 کلو کافی پی جاتا ہے، یعنی 1680 کپ. اور یہ لفظ کافی کیسے بنا؟ سب سے پہلے یمن کا قہوہ، اور پھر ترکی کا قہوہ، اور پھر ڈچ کی کافی کیسے، اور پھر انگلش میں یہ کافی بنا. دنیا میں سب سے مہنگی کافی کوپی لواک یہ انڈونیشیا میں ہوتی ہے اور $1300 فی کلو تک اس کی قیمت ہوتی ہے. کافی کو پریزنٹ کرنے کے اور پریپیئر کرنے کے مختلف انداز ہیں، کچھ اس میں سے بہت مشہور بھی ہیں. مثلا کیفے لیٹے، فرینچ پریس، ایسپریسو، فلیٹ وائٹ، موکا، کیپوچینو، کورٹاڈو، امریکانو. لیکن ان میں سب سے سٹرونگ یعنی کڑک
وہ فریشلی بریوڈ ایسپریسو ہے. ویسے تو یہ گرم ہوتی ہے لیکن چلڈ اور آئس کافی بھی دستیاب ہے. چینی کے سبسٹیٹیوٹس، دودھ، کریم وغیرہ اس میں ایڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کا ذائقہ تھوڑا بہتر کیا جا سکے. اور 1890 میں نیوزی لینڈ کے اندر انسٹنٹ کافی ایجاد ہوئی. پاؤڈر تھا، بس پانی میں ڈالو، گھماؤ، کافی تیار. اور تاریخ پڑھے نا، مختلف ادوار میں کافی کو بین بھی کیا گیا. مذہبی، سیاسی، معاشی وجوہات کی بنا پر لاکھوں ٹن کافی اٹھا کر سمندروں میں پھینک دی گئی. صبح اٹھ کر ناشتہ کیے بغیر صرف کافی کا کپ پینا اور سمجھنا ناشتہ کر لیا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہارورڈ ٹی ایچ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے مطابق ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی صرف کافی پی کے سمجھنا کہ میں نے ناشتہ کر لیا اور کافی کو ایز این ایپیٹائٹ سپریسنٹ، یعنی کافی کو اس لیے پینا کہ مجھے بھوک نہ لگے، یہ دونوں کام صحت کے لیے خطرناک. کافی پینے کے بعد پیٹ میں جاتی ہے، انٹسٹائن میں، پھر خون میں جذب ہوتی ہے. یہ پورا پروسیس 45 منٹ سے 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے کافی پینے سے خون میں داخل ہونے تک. اور کافی پینے سے جو انرجی، جو سٹیمولیٹ انسان ہوتا ہے، ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ 15 منٹ سے 2 گھنٹے تک اس کا اثر رہ سکتا ہے. لیکن غذائیت نہیں ہے. دن کے آغاز میں ایک بیلنسڈ ڈائٹ، اچھا بریکفاسٹ کرنا ضروری ہے جس میں پروٹینز، ہیلدی فیٹس، ہائی فائبر کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم وغیرہ کی مناسب مقدار موجود ہو اور جسم میں انرجی اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. تو یہ جملہ سنیے: ٹیک کافی ود یور بریکفاسٹ، ڈونٹ ٹیک کافی ایز یور بریکفاسٹ. ناشتے کے ساتھ تو کافی پیجئے لیکن ناشتہ ہی کافی کو سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں. شہد کی مکھیوں کو بھی کافی بڑی پسند ہے جناب. یہ کافی کے پودے پر جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، رس چوستی ہیں اور پھر مختلف جگہوں پہ پالینیشن کے ذریعے کافی کے پودے اگاتی ہیں. اور سپیس میں، اوپر خلا میں، جہاں ایسٹروناٹس، کامسوناٹس اور ٹیکوناٹس جاتے ہیں، وہاں بھی کافی بڑی پسندیدہ ہے. لیکن خلا میں تو کپ کے اندر کافی ٹکتی نہیں، اب کیا کریں؟ اور یہاں پورٹ لینڈ یونیورسٹی نے خاص طور پہ 3D کپس بنائے تاکہ خلاباز اپنے پسندیدہ مشروب کو خلا میں بھی انجوائے کریں اور خوب ایکٹیولی اپنا کام کر سکیں. کافی بینز 4 طرح کی ہوتی ہیں پوری دنیا میں. نمبر 1 عربیکا. یہ سویٹ ہوتی ہے، سموتھ ہوتی ہے اور فلیور اس کا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ تر کافی عربیکا سے ہی بنائی جاتی ہے. نمبر 2 روبسٹا. یہ سٹرونگ ہوتی ہے، ترش ہوتی ہے. ایسپریسو کافی اسی سے بنتی ہے. نمبر 3 لیبریکا. نمبر 4 ایکسیلسا. کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے طویل العمر بلی 38 سال کی تھی؟ اس کا نام تھا کریم پف اور وہ روزانہ صبح اٹھ کر کافی پیا کرتی تھی. اور ایک زبردست بات، 2017 میں بی ایم جے کے اندر 220 تحقیقات کا نچوڑ انالیسس شائع ہوا کہ کافی پینا انسان کی اوور آل ہیلتھ یعنی مکمل صحت کے لیے ایک بہترین چیز ہے. بعض تحقیقات کے مطابق کافی میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، 1000 اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور جب روسٹ کی جاتی ہے بینز کو مزید نئے پیدا ہو جاتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس در حقیقت وہ چیزیں ہمارے جسم میں جو مختلف بیماریوں کے خلاف لڑتی ہیں، بالخصوص کینسر کے خلاف، اور یہ کافی میں ہوتے ہیں. اور یہ جو سست لوگ ہوتے ہیں، کافی پیتے تو انرجائز ہو جاتے ہیں، لیکن جو جاگے ہوتے ہیں کافی پی کے مزید جاگ جاتے ہیں. یہ ایکٹیو کو ہائپر ایکٹیو کر دیتی ہے. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے جرنل جو 2021 میں شائع ہوا، اس کے مطابق کافی پینا لانگ ٹرم ہارٹ فیل کے رسک کو کم کرتا ہے اور جگر کے ڈیمیج کو، لیور ڈیمیج کو بھی بچاتا ہے. یہ تھکاوٹ کے اثرات کو ختم کرتی ہے، توجہ کو مزید بڑھاتی ہے، الرٹ اور فوکس رکھتی ہے. 30 تحقیقات کا نچوڑ بتا رہا ہوں میں آپ کو. روزانہ 1 کپ کافی پینے والوں کی زندگی میں ٹائپ 2 شوگر یعنی ڈائبٹیز کا رسک 6% تک کم ہو جاتا ہے. موڈ کو اچھا کرتی ہے، اٹس اے موڈ انہینسر. ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتی ہے. اور ڈوپامین اور سیروٹونن جو اچھے کیمیکلز ہیں، کافی پینے سے یہ بھی ایکسکریٹ ہوتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے. کافی میں مائکرو نیوٹرینٹس، میگنیشیم، پوٹیشیم اور وائٹامن ای بھی ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں. اور جسم کا وزن بیلنس رکھنے کے لیے یعنی ویٹ مینجمنٹ کے لیے کافی بڑی زبردست ہے. اٹ پروموٹس فیٹ برننگ
یہ پورے نروس سسٹم کو ایکٹیو کر دیتی ہے, جسم کے فیٹس کو چکنائی کو سگنل چلا جاتا ہے اور باڈی فیٹس بریک ڈاؤن ہوتی ہیں. اٹس اے سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ. یہ محرک ہے, یعنی دماغ اور جسم کے درمیان جو میسج ہوتے رہتے ہیں نا, اس کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہے. 11 تحقیقات جو 29,000 افراد پر کی گئیں, روزانہ مناسب مقدار میں کافی پینے والوں کو الزائمرز کا, یہ نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان بھول جاتا ہے, الزائمرز کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. اٹ فائٹس فٹیگ, یہ سستی سے لڑتی ہے اور وقتی طور پہ انسان کے جسم کے اندر انرجی بوسٹر آ جاتا ہے. کافی انہینسز ایتھلیٹک پرفارمنس, کھلاڑیوں کے لیے بڑی زبردست ہے جناب. ریڈیوس پین, یہ درد کو کم کرتی ہے. انڈیورنس, برداشت کو بڑھاتی ہے. اینڈ مسل اسٹرینتھ, پٹھوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق 8 اونس کپ کے اندر جتنی کافی ہوتی ہے اس میں 80 سے 100 ملی گرام تک کیفین ہوتی ہے. کیفین کیا ہے؟ یہ ایک سٹیمولنٹ ہے جو انسان کے جسم میں جا کر ذرا حرکت پیدا کر دیتا ہے, اندر سے انسان کو اٹھا دیتا ہے. ایک دن میں ایک انسان کو 400 ملی گرام سے زیادہ کیفین استعمال نہیں کرنی چاہیے. سٹیو روتھ چائلڈ ایم ڈی جنرل فزیشین نے کافی کے بارے میں 6 باتیں بتائیں, غور سے سنیے گا. 2014 پیڈیاٹرکس جنرل کے اندر شائع شدہ آرٹیکل کے مطابق بچوں کو کافی یا کیفین والی دیگر مشروبات نہیں پلانے چاہیے, ان سے ان کے جسم میں کچھ خطرناک تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. نمبر 2, جن لوگوں کو تیزابیت اور پیٹ کے مسائل رہتے ہیں اور حاملہ خواتین, یہ بالخصوص اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر کافی اور دیگر کیفین والے مشروبات استعمال کریں. نمبر 3, if you rely on coffee to fight after lunch sluggishness every day, you might think about getting outside and going for a 10 to 20 minutes walk. اگر روزانہ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد جو ایک دم چکر سے آتے ہیں, سستی سی آتی ہے, اور اب اس سستی کو دور کرنے کے لیے کافی چڑھاتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 10 سے 20 منٹ کے لیے واک کر لیں, جس سے آپ کو چستی بھی ملے گی اور بہت سے دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے. اگر آپ ریگولر کافی استعمال کرتے ہیں تو خاص خیال رکھنا ہے کہ دیگر چیزوں سے کیفین آپ کے اندر نہ جائے, جیسے انرجی ڈرنکس وغیرہ وغیرہ, ورنہ 400 ملی گرام کا جو سٹینڈرڈ ہے کہ ایک دن میں 400 ملی گرام سے زیادہ کیفین نہیں استعمال کرنی, یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور یاد رکھیے, وہ انسان جو ایک دن میں 400 ملی گرام سے زیادہ کیفین استعمال کرتا ہے اس سے مختلف قسم کی پرابلم ہو سکتی ہیں, دل کا تیز دھڑکنا, گھبراہٹ, متلی, پیٹ خراب اور بھی بہت کچھ. زیادہ چینی اور آرٹیفیشل سویٹنرز ڈالنے سے بچیں. اب جانتے ہیں ایک مشہور کمپنی کی موکا کافی میں 580 کیلوریز ہوتی ہیں, 22 گرام فیٹس اور 75 گرام شوگر. اور ویسے اگر پلین کپ آف بریو کافی کا لیا جائے, کچھ نہیں آپ نے کافی میں ڈالا, پلین کپ ہے, اس میں 0 فیٹس ہیں, 0 کاربوہائیڈریٹس اور صرف 2 کیلوریز. اور اگر آپ بالکل بلیک کافی نہیں پی سکتے تو لو فیٹ لو کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں اس میں ڈالیں, جیسے سکمڈ ملک یا آلمنڈ ملک. اور اب جناب یہ بتائیے, چائے یا کافی آپ کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ یاد رہے, چائے اور کافی دونوں سے دانتوں پہ دھبے پڑ جاتے ہیں, اس کے لیے کچھ ماہرانہ تجاویز سنیے. یاد رہے, چائے اور کافی سے دانتوں پہ دھبے پڑ جاتے ہیں, اس کے لیے کچھ ماہرانہ تجاویز سنیے. چائے اور کافی میں دودھ یا نان ڈیری ایڈیٹیوز یعنی متبادل شامل کیجئے. پینے کے بعد فلورائڈ والا ماؤتھ واش استعمال کیجئے. مسواک اور برش سے دانتوں کو صاف کیجئے. شوگر فری چوئنگم یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے تھوک زیادہ بنے اور منہ کی صفائی ہوتی رہے. اور سب سے اہم, کسی ماہر ڈینٹسٹ سے رابطہ کیجئے. اور جناب, کافی اور چائے دونوں بہنیں ہیں, سکی والی, اور دونوں کے اندر کیفین ہوتی ہے. بعض تحقیقات کے مطابق اور بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کافی انہیں زیادہ جگہ دیتی ہے. بہرحال, حاملہ خواتین اور بچے کافی کے استعمال میں احتیاط کیجئے. تو جناب, کافی پیجئے, صحت مند رہیے.